وقت چلتا بھی ہے، وقت دوڑتا بھی ہے، وقت گزرتا بھی ہے، وقت یاد بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ جو چلے دھوڑے اور یاد بن جائے، اس کو عصر کہتے ہیں۔ رب کریم نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر رات دن دقیقے جیسے خود گویا کھا رہا ہے اور وقت گزر رہا ہے، وہ سمجھتا نہیں کہ وہ قبر سے قریب ہو رہا ہے، اور اگلا جہاں اپنے دریچے اور دروازے کھول کر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ بڑھاپا آیا اور پھر جناب اللہ نے انہیں توفیق سے نوازا، ہماری محفل میں بھی بیٹھے، صحبت اختیار کی۔ 7 سال تک مجھے مجبور کرتے رہے بیعت کریں، میں نے بیعت نہیں کی۔ 7 سال کے بعد بیعت ہوئی تو کوئی سوموار نہ چھوڑا، ہر سوموار کو وہ اپنے آستانے امید پر جاتے اور جا کر ذکر میں بیٹھتے، ان کے ساتھی بھی بن گئے۔ لیکن یہ طوفان اور جھکڑ کی طرح نہیں چلے، کہ باد نسیم کی طرح دھیرے دھیرے چلتے رہے، اور جو فیض پا سکتے تھے وہ پایا، جو دے سکتے تھے وہ دیا، اور دیکھتے دیکھتے قبر میں کفن پہنایا اور وہ اتر گئے۔ یہ حاجی نثار صاحب کی سٹوری نہیں، تم میں سے اور ہم میں سے ہر ایک کی کہانی ہے۔ ہر ایک نے قبر میں اترنا ہے۔ رب کریم نے کہا کہ اے انسان، کیا تو نے غور کیا کہ تو خسارے میں جا رہا ہے، اور تیری دولت جو وقت اور عمر کی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ فوراً ذہن میں آیا کہ ایک انسان کیا کرے کہ اس کا آخری جان اچھا ہو۔ قرآن مجید نے جتنی ایکسپریسی اور سمری جو دین اسلام کی ہو سکتی ہے مختصر انداز میں بیان کی، یہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ قَإِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 4 قوانین قرآن مجید نے دے دیے کہ عمل صالح، وہاں زر، دولت، جائیداد، اثر، رسول، کمپنی، پنچایت، جرگہ اور افرادی قوت، کسی چیز کا ذکر نہ کیا۔ ذکر بس صرف یہ کیا کہ اعمال صالحہ کتنا ہے اور ایمان کی دولت اس کے پاس کتنی ہے۔ گرامی قدر دوستو، ایمان کو ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے بیان کیا اور اس کی مثال دی، الایمان کالارز، الایمان کالارز، کہ ایمان چاول کی فصل کی طرح یہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ چاول جس وقت آپ اس کو بھیجنے کی کوشش کریں تو اس کو پانی میں رکھنا پڑتا ہے، پانی اس کو پہنچتا رہے تو اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے اور بالآخر یہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا ایمان جو ہے اس کو پانی کون سا ہے جو دیتے رہیں تو ایمان قوی ہوتا رہتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے اور وہ انسان کا سرمایہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس پر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ جو معروف مفسر قرآن حکیم کے التحریر کے اندر رقم دراز ہوتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک اللہ کے بندوں کی صحبت ہے۔ جس وقت اللہ کا ذکر دل میں آ جائے اور انسان کے دل کی دھڑکنیں تسبیح بن جائیں اور معنی بن جائیں اور ان کا نام خدا اور نام الہ کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو اور ذہن میں عقیدہ صحیحہ اور سالمہ جس وقت رونق پیدا کرے تو پیر کامل ہو اور مرشد اس کی رکھوالی کرے، اس کی پشت پناہی کرے، تو میرے دوستو یہ 3 چیزیں اطاعت پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر پیروی پیدا کرتے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ کامل پیر بندے کو اٹھا کر حضور کی کچہری میں پھینک دیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پھر خود جس وقت اپنے کسی غلام کو اپنی حضوری میں لے لیتے ہیں اور حضور توجہ دیتے ہیں، تو یاد رکھنا اصل جو مرشد کامل ہے کائنات میں، معلم کامل ہے اس کائنات میں، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو عام افراد سے بندے نکال کر کسی کو اپنی نظر سے ابدال بنا دیتے ہیں، کسی کو صدیق بنا دیتے ہیں، کسی کو ولی بنا دیتے ہیں، کسی کو صحابی بنا دیتے ہیں، کسی کو اتنی عطا کرتے ہیں کہ وہ بلال ایسا ہو تو حضور خود سیر پر گئے ہوں تو حضور کہتے ہیں بلال تو کیا کرتا ہے کہ تیرے جوتوں کی خشخش مجھے وہاں آواز آ رہی تھی۔ یہ بات واہ ہے، آواز تو زبان سے بھی نکلتی ہے، آواز جو ہے کسی کو تھپڑ رسید کرو اس سے بھی نکلتی ہے، ہوا جس پر تیز چلے تو آواز اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن حضور نے جوتوں کی آواز کا حوالہ دیا۔ دراصل یہ مقام کی عظمت اور فضیلت جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو اتنا بڑا ہو جائے جس کے جوتوں کی اہمیت عالم بالا میں ہو، اس کی زبان کی قیمت کتنی ہوگی اور اس کے کردار کی قیمت کتنی ہوگی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ کو خوش رکھیے۔ اور ساتھ صاحب اللہ ان کو مطلب یہ دوسرے نصاب صاحب یہ بھی میرے سنگی ہیں، اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ میں کس وقت آؤں، انہوں نے کہا تھا جی جس وقت مرضی آؤں۔ میں نے کہا لوگوں کو تکلیف نہیں کر رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا دعا کس وقت کروں، انہوں نے کہا جس وقت آپ کر دعا ہو جائیں گے۔ میں نے کہا مریضوں کو ایسے ہی آدھار رکھنے چاہیے، لیکن میں نے ساری زندگی وقت کی پابندی کی ہے۔ ابھی آپ سارے نہیں آئے تھے، میں پہلے آتا یہاں بیٹھا ہوں۔ پنکچوئلٹی لوگوں کے ساتھ مدد ہے، لوگوں کے ساتھ صدقہ ہے، قیمتی لوگ ہیں آپ، اچھے لوگ ہیں آپ، اللہ آپ کو خوشیاں دے۔ تو ان سے میں نے کہا کہنے لگے 11 سے 12 تک آپ گفتگو کر لیں پھر دعا ہو جائیں۔ تو نثار صاحب کا وہ گفتگو کی ہے، اب میں اپنی گفتگو سمجھ لیتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوشیاں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب ختم شریف ہوتا اور دعا